السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ اما، سورہ الحمد۔ اس سورہ میں پروردگار نے جہاں ایک طرف اپنی دو صفتوں یعنی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کیا ہے، وہیں اپنے اختیار کو دکھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ عالمین کا رب ہے، لہذا انسان کو اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور بس اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ سے مانگی جانے والی امداد میں سب سے پہلی مدد یہی کہ انسان کو ہدایت کا راستہ مل جائے اور نعمت کا راستہ، اور اگر یہ راستے مل گئے ہیں تو پھر ان پر قائم رہنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی رہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس چیز سے اپنے آپ کے رکنے کی دعا مانگو کہ جس سے پروردگار کا غضب جوش میں آ جائے، یعنی گمراہوں اور غضب شدہ افراد کے راستے سے دور رہنے کی دعا بھی اس سورے میں کی گئی ہے۔ پہلا پارہ، دوسرا سورہ، سورہ بقرہ۔ اس سورے میں 5 اہم باتوں کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ بالخصوص پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات جن باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے انسان کی اقسام، کہ انسان کتنی طرح کا ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے اعجاز قرآن، یعنی قرآن کا معجزہ ہونا، اور تیسرا ذکر ہے حضرت آدم کی خلقت کا۔ وہی بنی اسرائیل کے احوال اور حضرت ابراہیم کے قصے کو بھی اس پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بات جب انسانوں کی اقسام کی ہوتی ہے تو انسان یا مومن ہوگا یا منافق اور یا کافر۔ اگر مومن ہوگا تو اس سورے کے مطابق اس میں 5 باتیں پائی جاتی ہوں گی۔ ایمان بالغیب، یعنی مومن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے، وہ چیزیں جو اسے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی ان کو صرف اس لیے مان لیتا ہے کیونکہ صادق پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مثلا جنت، جہنم، فرشتے، سوالات اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر پیغمبر کے کہنے کے مطابق اس کو مان لینا مومن کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت ہے نماز کا قائم کرنا، اور تیسری ہے انفاق یعنی صدقہ اور خیرات کرتے رہنا۔ وہیں قرآن سے پہلے نازل ہوئی کتابوں پر ایمان رکھنا بھی مومن کی ایک علامت ہے، اور پھر قیامت کے اوپر پورا یقین ایمان کے حصے میں شامل ہے۔ ان 5 باتوں پر یقین رکھنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ وہی منافق کی کئی خصلتیں بیان ہوئی ہیں جن میں جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، صفاحت، احکام الہی کا استہزاء یعنی مذاق، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت و گمراہی اور تذبذب۔ منافق کے اندر یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس بارے میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے۔ کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے۔ قرآن کا معجزہ ہونا، اس کو بھی سورے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بالخصوص جن سوروں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یعنی وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف، لام، میم، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالی کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالی کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ تیسری بات جو بیان ہوئی وہ حضرت آدم کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت عرض عطا ہونا۔ ان تمام چیزوں کو اس پہلے پارے میں باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات جو اس پارے میں بیان ہوئی وہ بنی اسرائیل کے احوال ہیں کہ جن میں کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل کرنا باقاعدہ طور پر نظر آ جاتا ہے۔ وہیں حضرت ابراہیم کا قصہ بھی اس پارے میں بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کرنے کی دعا کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کے ساتھ
اپنی دعاؤں کو پروردگار کے حضور رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ 5 اہم چیزیں ہیں جو پہلے پارے میں ذکر ہوئی ہیں۔ اگر ہم کو دلچسپی ہے کہ قرآن کی تفسیر اور ترجمے سے واقف ہوں تو ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم روزانہ ایک پارے کا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ نے کون سے پیغامات نازل فرمائے ہیں۔ میں روزانہ ہر پارے کا خلاصہ 7 منٹ کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ذوق والے افراد پھر مفصل طریقے سے جاننا چاہیں تو گھر میں رکھے ہوئے قرآن کی طرف رجوع کریں، وگرنہ یہ 7 منٹ بھی ایک پارے کے متعلق اجمالی علم دینے کے قابل ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ ماہ مبارک رمضان میں نمازوں کی طرف توجہ دینے کے ساتھ فقراء کے اوپر بھی رحم فرماتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔